جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی جو تقریر تھی ہم نے سنی سب نے، اور اس کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ایک بات میسج آف ہوپ ان دی ٹائم آف ٹربولنس. اب آگے جو ایک بات کا آپ نے ایک شعر پڑھا اس کے اندر کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو زمانہ ستیس. یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جو آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ سارے پیراڈائم کو بدل دیتا ہے، اور لیکن ایک بات پھر اور بھی کہتے ہیں کہ جب گفتن جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتن کے نمی سازت، کہ جب خدا سے پوچھا کہ ہمارا جو جہان ہم نے بنایا تھا تمہیں پسند آیا؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں آیا. تو کہتے خدا کہتا ہے کہ گفتن کے برہم زن، پھر اس کو توڑ پھوڑ دے. تو پھر بتاتے ہیں کیسے توڑ پھوڑ دے کہ بانشاء درویشی برساز دمادم زن، کہ پہلے ایک تربیت کا عمل ہے، اسے گزرنا مقصود ہے. اس کے بعد جا کے پھر یہ اسٹیج آتی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تو زمانہ تو نہ بسازا تو زمانہ ستیس، زمانے کو بدل دو. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظفر بنگس صاحب. تو میں خیال ہے سب سے پہلے ہم، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا بنتا ہے اقبال کے جو فلسفہ خود ہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ جو تربیت کا عمل ہے جس سے ایک انڈیویجول نے گزر کے وہاں پہنچنا ہے کہ وہ زمانے کو بدلنے کے قابل ہو جائے، تو اس سے پہلے تو اسے خود کو بدلنا ہے، اور خود کی تربیت ایک سارا ایلیمنٹ اس میں موجود ہے اس کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ ظفر بنگس صاحب اس کے اوپر کچھ تفصیلی، ابھی ہم پینل کے سوالات جواب شروع کرنے سے پہلے اگر آپ خود ہی کے بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں تفصیلاً، تو وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کونسل جنرل صاحب، جناب عمران احمد صدیقی صاحب اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا کہ میں کچھ عرض کر سکوں. علامہ اقبال کے کلام پر یا خودی کے پہلو پر کچھ کہنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں نہ تو شاعر ہوں. دراصل سجاد حیدر صاحب نے جب مجھے کہا کہ بھئی آپ جب یہاں آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ کس کو لے کے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے میں کسی سامع کو ساتھ نہیں لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ شاعر حضرات کو ظاہر ہے کہ داد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے کوئی نہیں ہے، میں کوئی شاعر وائر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں علامہ اقبال پر کوئی ایکسپرٹ ہوں. لیکن علامہ اقبال کا کلام جس کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے اور جس سے میں تھوڑا بہت جو اخذ کر سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک تو مسلمانوں کو اپنا ایک یونیک تشخص اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب لوگ حالات سے متاثر ہوتے ہیں. جن حالات میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ یا اکثریت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے کہ they become the prisoners of their circumstances، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان حالات کو بدل دیتے ہیں. کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے جو حالات انہوں نے دیکھے جب انہوں نے ہوش سنبھالا، اور مسلمانوں کی جو ہندوستان میں زبوں حالی دیکھی، اور ظاہرہ ان مسلمانوں کی جنہوں نے ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کی تھی، تو وہ تڑپ اٹھے. ظاہر ہے انہوں نے اس پہلو پر بہت سوچ وچار کیا، سوچا کہ بھئی اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو اس پستی سے نکالا جائے. تو ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کی اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے ان کو جگانے کی کوشش کی. دو چیزیں جو کہ علامہ اقبال کے کلام نے مجھے بہت متاثر کیا، ایک تو مسلمانوں کو بیداری کا جو پیغام دیا، اور دوسرا جو خودی کا کانسیپٹ علامہ اقبال نے پیش کیا. مسلمانوں کے حالات کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ حیدرآباد دکن میں ہر سال اس قسم کے پروگرامز ہوا کرتے تھے. یہ علامہ اقبال کے حوالے سے، لیکن وہ شعر و شاعری کا ایک محفل تھی جس میں نظام حیدرآباد بڑے پیٹرن تھے آرٹس کے، اور وہاں پر یونیورسٹی بھی بنائی ہے. تو اس میں بہت سے شعراء کو مدعو کیا گیا تھا. ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے، انہوں نے شعر و شاعری یا اپنی نظم یا کلام پڑھنے سے انکار کیا. سامعین نے بہت اصرار کیا کہ آپ ضرور آئیے، کچھ پڑھیے، کچھ ہمیں سنائیے. بوجہ مجبوری وہ سٹیج پر تشریف لائے، اور انہوں نے صرف ایک ہی شعر پڑھا، اور شعر کچھ اس طرح کا تھا. نظام آف حیدرآباد کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں
کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے اسٹیج سے. اور یہ انہوں نے ان حالات کی صحیح ترجمانی کی ایک ہی شعر میں. تو علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کی جب زبوں حالی دیکھی تو اس پر سوچ بچار کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. لیکن علامہ اقبال صرف ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں مخاطب تھے، بلکہ وہ تمام انسانیت سے مخاطب تھے، جیسا کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے فرمایا. لیکن بالخصوص مسلمانوں کو اگر کہیں وہ افغان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہیں پر وہ ترکیوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، اگر وہ عربوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ایرانیوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں. بلکہ ان کے چند اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند آئے، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. ایک مثلاً وہ افغانس کے حوالے سے، افغان سے مراد ظاہر ہے کہ پٹھانوں سے، اور آپ خواتین و حضرات کے علم میں ہے کہ بہت سارے جوکس جو ہیں پٹھانوں کے حوالے سے سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. میں خود بھی پٹھان ہوں، میں نے بہت سارے سنے ہیں، بٹ ایز دے سے آئی ہیو اے تھک اسکن آئی ڈونٹ مائنڈ. لیکن وہ علامہ اقبال جو ہیں افغان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، او غافل افغان اپنی خودی پہچان، او غافل افغان اپنی خودی پہچان، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، او غافل افغان اپنی خودی پہچان. تو دیکھیے وہ ایک ایسے قوم اور ایک ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ان کو تعلیم نہیں ہے، ان کے مینرز نہیں ہیں، لیکن یہ کہ علامہ اقبال ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانوں کی جو تاریخ ہے، افغانستان پر کسی حکومت نے بہت دیر تک قبضہ نہیں کیا، وہ محکوم نہیں رہے. حتیٰ کہ الیگزینڈر دی گریٹ جب وہاں افغانستان میں گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ ان کے ایڈوائزرز نے بتایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے، آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنے حال پر. ایک اور بات جو علامہ اقبال کے کلام میں بہت ہی یعنی اٹ شوز ہز ویژن، اور وہ ہے انہوں نے ایران کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ایک نظم لکھی ہے، ای جوانان اجم کے نام سے، عنوان اس کا یہ ہے. لیکن ایک جو شعر ہے اس میں وہ اتنا ڈیپ ہے اور اتنا یعنی اٹ ریفلیکٹس دا ویژن آف علامہ اقبال کہ ہی از میکنگ اے پریڈکشن. اور وہ ایرانیوں سے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، می رسد مردے کہ زنجیر غلامہ بشکند، دید ام از روزن دیوار زندان شما. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص آئے گا جو کہ تمہارے اس قید خانے کے اور تمہاری یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تمہارے اس قید خانے کی دیوار سے جھانک کر. او ایران کے نوجوانوں، آپ کو تاریخ تو معلوم ہی ہے، ایران میں 1979 میں جو انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، وہ انقلاب تھا جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے تقریباً کوئی 50-60 سال پہلے کی تھی. یہ ایک ویژنری کا کمال ہے جو کہ وہ آگے دیکھ سکتا ہے کہ حالات کیا پلٹا کھا رہے ہیں. علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو خودی کا پیغام دیا ہے، جو کہ ایک شعر ہے جو کہ سبھی اس سے واقف ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژن بھی پیدا ہوا ہے، جو ایک بہت ہی ویل نون شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ طے کر رکھا ہے، ہماری تقدیر تو فکسڈ ہے. تو یہ علامہ اقبال جو بات کرتے ہیں اس شعر میں کہ جی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس کی کیا معنی ہے؟ یہ دراصل
جیسے کہ ڈاکٹر عابدی صاحب نے فرمایا، یہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف اس وقت اٹھاتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ باعث برکت یا مغفرت بنے گا. یہ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت ہو، لیکن قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہے، مردوں کے لیے کتاب نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے اس شعر پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ یہ خودی کا کانسیپٹ کس طرح اس شعر میں قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. قرآن میں سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جو چاہے اس کو قبول کر لے اور جو چاہے اس کو رد کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس انسان کو دی ہے، ہر ایک انسان کو یہ چوائس دی ہے. لیکن ساتھ ہی چوائس کے ساتھ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات ہیں جن کو یہ چوائس دی گئی ہے، ایک انسان اور ایک جنات. باقی کسی کو بھی یہ چوائس نہیں دی گئی، چاہے وہ فرشتے ہوں، جانور ہوں، اور بھی پرندے ہوں، جو بھی، کسی اور کو یہ چوائس نہیں دی گئی. صرف اور صرف انسان کو اور جن کو یہ چوائس دی گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہیں. پھر اچھا، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ خود اپنی تقدیر بناتے ہیں، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے نفس کو نہ بدل دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دے دی ہے کہ اگر ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلے گا. یہ ہے کانسیپٹ آف خودی جو کہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی علامہ اقبال نے، یعنی کلام تو ان کا بہت وسیع ہے، شکوہ میں جو کچھ کہا ہے، پھر جواب شکوہ میں، اور ان کا جو جواب شکوہ میں آخری جو شعر ہے وہ آپ سب، مجھے یقین ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے آخر میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے، حضور سے محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کیا ہے، تو سب کچھ تمہارا ہے. یعنی جو مسلمانوں نے بلندی حاصل کی تھی، جو مسلمان دنیا پر 1000 سال تک چھائے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. لیکن جب ہم نے اس کلام کو چھوڑ دیا، پس ڈال دیا، اس کو ایک خوبصورت سے کور میں باندھ کر اس کو اوپر رکھ دیا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری حالت بدل دے، تو یہ ناممکن سی بات ہے. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا دیا، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو قرآن میں بھی ہمیں وارننگ دی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو چھوڑ دو گے تو وہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر مکمل عمل کریں گے. تو یہی پیغام جو ہے ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، خودی کے کانسیپٹ کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان دوبارہ ابھر کر لیڈرشپ رول میں نہ ابھر کر آئیں دنیا میں، جو کہ ان کا نیچرل سٹیٹ ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، جعفری صاحب کی طرف آتے ہیں. جعفری صاحب، آپ سے جو ہم پوچھنا چاہیں گے، آپ کو یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آلموسٹ؟ جی، یہ 41واں سال ہے. 41واں سال آپ کو یہاں پہ ہو گیا. اقبال سے آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، جو پچھلے 41 سال سے آپ جہاں پہ لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، اردو کے حوالے سے سب کچھ،
آپ کو کیا چیز انٹرسٹ کرتی ہے اقبال کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو آڈینس ہے سب کو ہے ان کو بہت اقبال کو کنیکٹ کرنے کی چیز ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اقبال جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہ ان کی اپنی زندگی پہ کیسے مطابقت رکھتی ہے، یعنی کیا وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ پریچنگ اور پریکٹس والی بات کہ کیا ان کی اپنی زندگی میں بھی ہمیں وہ پریچنگ پہ خود عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے ہیں. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں جو ان کا کیریئر جس طرح گیا، یعنی اپنے ویژن اپنی سوچ اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ان کی اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے، اتنے ملٹی فیسیٹڈ پہلو ہیں جو غالباً پوری دنیا کو اگر بھی ہم دیکھیں تو بہت کم لوگوں میں اس قدر زیادہ رنگین نظر نہیں آتی. یعنی مطلب وہ لائر بھی تھے، شاعر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو چنتے ہیں کام کے لیے. یعنی سیاست میں علامہ اقبال کا رول بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قائد اعظم کو چنتے ہیں ایک کام کے لیے جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہوں. ہم اقبال کی پورے کیریئر میں یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اب خودی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پروفیسر تھے وہاں گورنمنٹ کالج میں، لیکن جب وہ انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنی پکی نوکری تھی گورنمنٹ کالج کی، تو علی بخش نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ تو وہ بتانے لگے کہ بھائی میں وہ چیز وہاں رہ کر سرکار کی نوکری کرتے ہوئے وہ چیزیں نہیں کہہ سکتا جو میں اب اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کروں گا. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے خیالات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ کس خوش اسلوبی سے بڑھاتے ہیں اور کسی کو اینٹیگنائز کرے بغیر بڑھاتے ہیں. ان کے پروفیسر نکلسن اور آرنلڈ جنہوں نے ان کو عربی پڑھائی، وہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جہاں ان کے طالب علموں کا کام جو ہے ان کے پروفیسروں نے ان کے طالب علم ہوتے ہوئے ترجمہ کیا ہو. پھر جب پروفیسر آرنلڈ جو ہیں وہ انگلینڈ جب لندن گئے ہیں اقبال، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان جب چھٹی پہ جاتے ہیں آرنلڈ تو اپنی جگہ اقبال کو عربی پڑھانے پہ مامور کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہ یہ انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں، تمہارے لیے انہوں نے یہ کیا. تو اس کا کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ دیکھو آرنلڈ جیسا بھی ہے، بہرحال جتنا بھی ہمارا خیال رکھے، لیکن بہرحال وہ ایک انگریز ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تمام تر وفاداریاں انگریزوں کے ساتھ ہی رہیں گی اور رہنی چاہیے بھی. تو اگر آپ کسی کے ایکشن سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ہمارا ہم خیال ہو گیا ہے تو یہ غلط ہے. تو پوری زندگی میں انہوں نے ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی انہوں نے جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، سول سروس کے امتحان میں ان کو محض میڈیکل کی بنا پہ ان کو فیل کر دیا گیا. کتنی جگہیں ایسی تھیں جہاں وہ کمپرومائز کر سکتے تھے. سب جگہ اب وہ سب سے مشہور شعر ہیں وہ کہ جب وہ نظام حیدرآباد کی طرف سے ان کی خدمت میں ان کی عزت بڑھانے کے لیے غالباً کہ 1000 روپے کا چیک آیا ان کو، لیکن ساتھ میں اکبر حیدری صاحب نے وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک نوٹ بھیجا کہ چونکہ ہمارے سرکاری خزانے میں گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہم یہ آپ کو 1000 روپے
نظام کے ذاتی بجٹ سے، ذاتی خرچے سے بھیج رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے جیب سے دیا جا رہا ہے پیسہ. تو اقبال نے جب وہ اس کو چیک واپس کیا ہے اور وہ مشہور شعر کہے ہیں کہ غیرت فخر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ، اور اقبال نے وہ چیک یہ کہہ کر واپس کر دیا. کئی واقعات ہیں ایسے. تو یعنی اس قدر ہمہ رنگی ہے. کیلی گرافسٹ وہ بہت زبردست تھے، یعنی حالانکہ ان کی بچپن میں ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور صرف ایک ہی آنکھ تھی، لیکن خطاطی میں کئی لوگوں سے وہ آگے بڑھے تھے. موسیقی میں یعنی گلا بہت اچھا پایا تھا، خوش الحانی سے اپنا کلام پڑھتے تھے، لوگ سننے کے لیے بے چین رہتے تھے. تو میں کبھی کبھی ان کی زندگی کو اس طرح دیکھتا ہوں اور پھر ان کا کلام دیکھتا ہوں. ان کے کلام میں جہاں قوموں کو ابھارنے کا تعلیم دی ہے، انہوں نے ہمیں وطنیت سے بچانے کی کوشش کی ہے، وہاں انفرادی طور پر بھی. یعنی پطرس بخاری نے جو کہا تھا، آپ تمام شاعروں کو، یہ میرے الفاظ ہیں، تمام شاعروں کو ایک طرف رکھ دیں، اقبال حقیقت میں ان کی صفوں سے بالکل علیحدہ کھڑی ہوئی ایک چیز ہے. اور پطرس نے کہا تھا کہ اقبال نے شاعری کو مردانگی بخشی. یہ بہت غور طلب فقرہ ہے. یعنی اس سے پہلے غالب سمیت ہمیں زیادہ تر لوگ یہ چونچلے کرتے ہوئے یا خیالات کے منہ شگافیاں کرتے ہوئے، بلکہ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ کچھ طالب علم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم یوم غالب منانا چاہتے ہیں. اور جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ غالب کے لیے انہوں نے کتنی اچھی نظم کہی ہے اور کتنا خراج تحسین پیش کیا ہے غالب کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھئی تم یوم اقبال کیوں مناتے ہو، یوم غالب کیوں مناتے ہو، بے دل کا دن کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ غالب میں وہ ایک غلامی والی، اس کی شخصیت میں غلامی کا پہلو تھا. وقت یہ ہے کہ تم مرزا بے دل کا دن مناؤ. یہ صرف یہ بتانے کی غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اقبال کی سوچ کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. وہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہاں ہم کیسے اطلاق کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے. یہ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں جو یعنی سوال کبھی وہ میرا خیال ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. وہ جو بحث چلی تھی مولانا حسین مدنی سے وطن کے اوپر، تو وہ بات آج تک چل رہی ہے. اور لیکن اقبال نے اس چیز کو اتنی اچھی طرح ہم سمجھایا ہے کہ دیکھو، آپ جہاں زمین آپ کو رہنے کی ضرورت تو ہے، زمین کی اہمیت ہے، وطن بطور زمین کے وہ تو آپ ہے. پاکستان کے لیے انہوں نے خود جد و جہد کی کہ انسان کو بہرحال رہنے کے لیے گھر چاہیے، لیکن وہ گھر کی اہمیت آپ کی وجہ سے ہے. وہ اگر وہاں یعنی اگر آپ اپنا طور طریق وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس زمین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زمین سے آپ ہیں، آپ زمین سے نہیں ہیں. اور اسی لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ سرحدیں اور یہ ملکوں کے جو تقسیم کر دیے گئے ہیں نیشن سٹیٹس، جو پچھلے 150-200 سال کا سب سے بڑی لعنت ہے انسانوں کے اوپر، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے ہمیں. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. آپ مچھلی جیسے سمندر میں کہیں بھی چلی جا سکتی ہے، آپ کو زندگی اس طرح گزارنی ہے. وقتی طور پر آپ بہرحال جس جگہ لوگ رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلی طور پر ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر ان کے طور طریقے پہ بک جائیں. آپ کو اپنا تشخص ہر صورت برقرار رکھنا ہے. اور جہاں بھی آپ رہ سکتے ہیں، آپ کا وطن اسلام ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور یہ کوئی ایسا نیا کانسیپٹ نہیں ہے. یہودی بے گھر رہے، 2000 سال سے بے گھر ہوتے رہے، ڈائسپورا میں رہے، لیکن کبھی چھوڑا نہیں انہوں نے. انسان جو اپنے آپ کو اس طرح بھول جاتا ہے وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا.
غالباً شاید یہ زیادہ کہہ گیا میں. ہاں نہیں، اب تقی صاحب کی طرف آتے ہیں واپس. تقی صاحب اقبال کے بارے میں جو بہت کوشچن جو بہت پینلز کے اوپر ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ تینوں کی بلکہ میں مختصر رائے دینا چاہوں گا کہ اقبال کا ایک جو ریکنسٹرکشن ہے اقبال کا جو ورکس ہیں اقبال کے نثر کے اندر اور پھر اقبال کی جو شاعری ہے یہ بہت بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی چیز ہے, کہ اقبال کی نثر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اقبال کے شعر زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہم جب یہاں جمع ہوئے ہیں تو اقبال کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قمری لحاظ سے ان کی عمر جو 63 سال تھی مون کیلنڈر کے لحاظ سے, اس میں اقبال نے بہت کچھ کام کیا ہے. اقبال نے جو فارسی شاعری کی ہے 3 زبانوں میں شاعری کی ہے. لوگ واقف نہیں ہیں, پنجابی میں بھی اقبال نے شاعری کی ہے مگر مختصر, بہت مختصر. جو فارسی میں جو ہے اقبال کی 7.5 کتابیں ہیں اور اردو میں 3.5. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اور مغان حجاز جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہے 7-8 مہینے بعد, وہ فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. تو علامہ اقبال کے کوئی تقریباً 27,000-28,000 اشعار کلن ہیں. نثر میں علامہ کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے, سب سے پہلی کتاب علامہ کی 1903 میں سب سے پہلی تصنیف ہے ان کی اقتصاد پر. لیکن علامہ نے دیباچے بھی بہت سے لکھے, علامہ نے مقالات بھی بہت سے لکھے. علامہ سے جو لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے, علامہ کے انتقال کے بعد وہ کتابیں ملفوظات کی شکل میں آئیں. علامہ نے جو دوسرے لوگوں کو خطوط لکھے ان کی تعداد 1496 کے قریب ہے, 4 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں. تو ہمارے پاس خطوط اقبال ہیں, ہمارے پاس خطبات اقبال ہیں, ہمارے پاس ملفوظات اقبال ہیں, ہمارے پاس اقبال کی کتابیں ہیں اور ہمارے پاس. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ علامہ کے 7 خطبے ہیں جو 1930 میں علامہ نے انگریزی میں دیے. یہ 7 خطبے بہت مشکل اس وجہ سے ہیں کہ بہت مشکل اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے لحاظ سے, اپنے لحاظ سے. مجھے کئی سال لگے, مسلسل پڑھتا رہا. یہ 7 خطبے جو ہیں انگریزی میں علامہ نے لکھے, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, جس کا اردو میں سید نذیر نیازی نے ترجمہ کیا کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. تو یہ 7 خطبے ہیں. یہ 7 خطبوں کو اگر آپ ایک پڑھنے میں رکھیں اور علامہ اقبال کے پورے کام کو آپ دوسرے پڑھنے میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ 7 خطبے بھاری رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے خطبے میں, 1 منٹ میں بات کر رہا ہوں, پہلے اور دوسرے خطبے میں علامہ اقبال نے علم اور ثبوت کہ خدا موجود ہے یا نہیں, وجدان اور سائنس اور عقل سے گفتگو کی ہے. اس قدر فلاسفیکل, اس قدر خوبصورت گفتگو ہے کہ یو ول انجوائے اٹ بہت اچھی طریقے سے. یہ پہلے اور دوسرے خطبے میں. تیسرے اور چوتھے خطبے میں علامہ نے اللہ کے صفات جو ہیں اور ہمارے مسائل, انسان, کائنات, حیات, ممات اور زندگی بعد از ممات, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, جنت, دوزخ وغیرہ اور برزخ وغیرہ کے مسائل ہیں. یہ تیسرے اور چوتھے خطبے میں. 5ویں اور 6ٹھے خطبے میں علامہ اقبال کے مدنیت, رفاہیت, ہمارے مسائل اور پوری دنیا کے ساتھ کس طریقے سے ہمارا سلوک ہو اور آج کے 21ویں صدی میں کس طریقے سے اسلام کو آپ ماڈرن طریقے سے چلا سکتے ہیں, اقبال نے گفتگو کی ہے. یہاں پر بعض علماء اسلام نے خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ سلیمان ندوی صاحب نے, یہاں تک کہ ابو الحسن ندوی صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے, اختلاف نہیں کیا. لیکن اقبال نے یہاں پر بڑی جرت رندانہ سے کام لیا, بہت خوبصورت ہے. 5, 6 اور 7واں جو ہے ہماری زندگی کے عمل سے. تو 2 منٹ کے اندر جو بات 5 سال میں بھی شاید ہم نہ سمجھ سکیں, یعنی کہ آپ میں جو اقبال کوشش کی کر جو رہا ہوں آپ خطبات تک ہیں پہنچانے کی کہ یہ 7 خطبے علامہ اقبال کے کمال ترین خطبے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے آپ کے 14-13 سال سے آپ کے شغف ہے شعر کا, مجھے شعر بہت پسند ہے, وہ میرے ڈائریکٹ دل میں گزر جاتا ہے. تو علامہ نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا. علامہ کے یہ 1500 خطوط بھی کمال کے ہیں, علامہ کے ملفوظات بھی کمال کے ہیں, علامہ کے خطبات بھی جو دوسرے خطبات ہیں
جو دوسرے آپ کے اخباروں میں ہیں وہ کمال کے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ذخیرہ اس وقت مطبوعہ موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس وقت اقبال اکیڈمی لاہور میں موجود ہیں جو مطبوعہ شکل میں نہیں ہیں. ایک واقعہ ایک آدھے منٹ میں سنا رہا ہوں کیونکہ یہ علامہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ 1935 میں جب علامہ نے بھوپال کے نواب حمید اللہ سے 500 روپے کا وظیفہ یہ کہہ کے لیا، 11 لیٹرز ہیں اس میں چھپے ہوئے کہ مجھے 500 روپے کا آپ وظیفہ اگر دے دیں تو میں قرآن مجید کیا اس طرح سے آپ کے تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آج کوئی نہیں کر سکے گا. ایسا اقبال اپنے لیے کبھی نہیں کہتے. اقبال نے لکھا انگریزی میں، سراس مسعود کو لکھا، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، وہ انگریزی خطوط خط بھی موجود ہے. تو علامہ نے جب 500 روپے 4.5 سال کھائے تو پھر علامہ نے وہ کام کیا کیا؟ ہمارے پاس ایک لفظ بھی نہیں آیا. تو میں نے اس کی تحقیق کی تو ہم کو معلوم یہ ہوا کہ اقبال اکیڈمی آف اسلام آپ کے جو ہے لاہور میں علامہ کی بیاضیں ہیں. علامہ کیونکہ موت کا دن معین نہیں ہے، علامہ نے پہلے خاکہ ریزی کر دی تھی، تو وہ جو ان کی جو بیاضیں ہیں جو غیر مطبوعہ ہیں جس میں یہ تمام حاشیے ہیں، یہ حاشیوں سے کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کسی نے اس کو شائع نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ علامہ نے کام نہیں کیا. دوسرا خیال یہ ہے کہ علامہ نے کچھ کام کیا تھا اور وہ کام کسی ایک بزرگ نے اپنے گھر لے گئے جب علامہ کا انتقال ہوا اور وہ الماری میں رکھے، اور وہ بھی ایک آرکیوز میں ملتا ہے کہ میں جب کھولا تو وہ تقریباً کاغذ کو دیمک چاٹ گئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کا وہ کام، ورنہ ہر چیز علامہ کی بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ہمارے پاس موجود ہے. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخے سے ساخی. ابھی جو مضبوط چیزیں ہیں اسی کو ہم پڑھ لیں تو اپنی تقدیر بنا سکتے ہیں. بنگی صاحب، جو آپ نے اتنا مطالعہ کیا اقبال کی نثر کا اور نظم کا، بنگی صاحب سے کوشچن کر رہا تھا، اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نثر میں اقبال کوئی اور بات کرتے ہیں اور نظم میں اقبال کوئی اور بات کرتے ہیں؟ شاعر اقبال اور ہے، جو فلاسفر اقبال ہے وہ اور ہے، رات کا اقبال اور ہے، دن کا اقبال اور ہے. چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فلسفہ دان اقبال ہے وہ دن کا اقبال ہے، وہ ہر چیز کو بڑا سوچ سمجھ کے پرکھ کے بیان کرتا ہے، اور جو رات اقبال ہے وہ ایک شاعر اقبال ہے. تو اس کے اندر ایک لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اس سے کس حد تک، آپ کا کیا کہنا ہے اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے علامہ اقبال کا نہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے. ایک اسکالر جو ہوتا ہے یا ایک ویژنری جو ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقوں سے مخاطب ہوتا ہے. تو اگر ایک مجھے تو فلسفے کے متعلق مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اگر میں علامہ اقبال کا فلسفہ پڑھوں یا کسی کا بھی فلسفہ پڑھوں مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئے گی. مجھے شعر و شاعری کا بھی اتنا کچھ علم نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا جس سے جو کچھ اخذ کر سکا. تو علامہ اقبال نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے مخاطب کیا ہے، چاہے وہ فلسفے کے طور طریقے سے ہو یا کہ نثر میں ہو یا کہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں چونکہ اس ماحول میں شعر و شاعری کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے تھے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ شعر و شاعری کے پہرائے کے اندر ہے. اچھا، اب یہ بات غور طلب ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر عابدی صاحب نے فرمایا کہ علامہ اقبال کا جو بیشتر کلام ہے وہ فارسی میں ہے. حالانکہ علامہ اقبال نے ایران میں کبھی قدم نہیں رکھا اپنی زندگی میں، بلکہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 1986 میں علامہ اقبال پر تہران میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں جو آج کل ایران کا جو لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی، وہ چیف گیسٹ تھے. اس وقت ایران کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے علامہ اقبال پر ایک جامع تقریر کی، اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ علامہ اقبال کبھی ایران تشریف نہ لا سکے. کہتے ہیں کہ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ہم ان کو ایران مدعو کرتے ضرور. اقبال کے نام سے ان کی بالکل ایبسلیوٹلی. یعنی وہ کتاب ایکچولی ان کی وہ تقریر ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں شائع کیا ہے ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کلام جو ہے اس کی اکثریت فارسی زبان میں ہے، اور یہ بھی آئی ایم شیور ہمارے بہن بھائیوں کو خوشی ہوگی یہ سن کر کہ ایران میں لوگ علامہ اقبال سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے خود ان کے پریزیڈنٹس کو سنا ہے علامہ اقبال کا کلام کوٹ کرتے ہوئے. محمد خاتمی جو پریزیڈنٹ تھے ان کو میں نے سنا،
ان کے وائس پریزیڈنٹ کو سنا علامہ اقبال کے کلام کو کوٹ کرتے ہوئے. ڈاکٹر علی شریعتی جو تھے جن کو بیچاروں کو 1977 میں زہر دے کر مار دیا گیا تھا, لنڈن میں تھے, ایگزائل میں تھے شاہ کی حکومت نے, انہوں نے علامہ اقبال پر جو کچھ لکھا ہے یا کہا ہے, لکھا تو نہیں ہے کہا ہے, اٹس انکریڈیبل. آئی تھنک ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جن لوگوں کو دراصل اپریسیشن ہوتی ہے گڈ کوالٹی آف لٹریچر کی, وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے جو بھی ہماری اپنی حیثیت ہے اس کے حساب سے ہم علامہ اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ بھی وہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں. ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا, کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ انسان کی عظمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک چیز آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو بنگش صاحب نے کہا ہے. دیکھیے جاوید اقبال نے علامہ کے کلام میں, یعنی وہ نثر ہو یا نظم ہو, ان کی زندگی میں 3 مدارج جاوید اقبال نے رکھے ہیں. 1908 تک جو ان کا نثری اور نظمی کلام ہے اس کو دور تشکیلی کہا ہے, اور 1908 سے لے کر 1925 تک جو نثری اور نظمی چیزیں ہیں اس کو دور تدریجی کہا ہے, اور 1925 سے ان کے انتقال 21 اپریل 1938 تک کو دور تکمیلی کہا ہے. میں نے بس بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ میں اقبالیات کا طالب علم ہوں. میں نے اس سے بہتر آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے جواب کو کہ تدریجی جو دور ہے, یعنی 1908 سے لے کر 1925 تک کا جو دور ہے, جس میں علامہ کی رموز شاعری, اسرار بے خودی, جس میں پیام مشرق, جس میں علامہ اقبال نے پورا بانگ درا کا میٹیریل تیار کر لیا. دیکھیے تو وہ تجریدی دور اقبال کی زندگی کا سب سے اہم دور ہے. تو اگر آپ کو نیا شیوالا ایک جگہ مل رہا ہے, ہمالیہ ایک جگہ مل رہی ہے, لیکن فوراً اگر آپ کو میٹیریل ابلیس کا جو آخری عمر کی نظم ہے مشیر وغیرہ کی, تو وہ اس کا میٹیریل آپ کو درج تجریجی میں ملے گا. مولانا روم نے ایک شعر کہا تھا, حاصل عمرم سے سخن بیش نیس. میری زندگی کا حاصل 3 لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے, خام بودم, پختہ شدم, سوختم. ہر شخص کی زندگی کا یہی حال ہے, میں کچا تھا, میں پک گیا, اور اس کے بعد فنا ہو گیا. تو یہ جو پیریڈ ہے کہ انسان پکنے کے بعد ختم ہونے تک, دس از دا موسٹ پریشیس ٹائم. اقبال نے اس ٹائم سے پورا استفادہ کیا ہے. جاوید نامہ جو لکھا گیا ہے 1928 سے 1932 تک, وہ اسی آپ کے جو ہے تکمیلی دور کی آپ کے جو ہے شناخت ہے. تو اقبال کے کلام کو پڑھتے ہوئے آپ کو تعجب ہوگا, جو ابھی نعمان بخاری صاحب نے کہا کہ کلام میں وہ نظم ہو یا نثر ہو, اقبال کا جو خطبات ہے 1930 کا تکمیلی دور کا اگرچہ کہ کلام ہے وہ, لیکن تجریدی دور میں اس کی پوری چیزیں آپ خودی میں, رموز خودی میں اور دوسرے دے سکتے ہیں. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, اقبال واز انٹیلیجنٹ, اقبال واز ایلیگنٹ. اقبال جو ہے دانشمند تھا اسی وقت سے جب ہنوز اقبال MA کا اسٹوڈنٹ تھا. میرا مائک جی لاسٹ کو کمنٹ لیں گے جعفری صاحب سے, کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں اور ہماری جو نشستیں ہو رہی ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اقبال کو سمجھنے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, کوئی ایسی کوئی ادھر سنگھی ہے جس کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ یہ کر لیں تو اقبال سمجھ میں آ جائے گا؟ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اسی بات پہ تھوڑا آگے بول دوں. تھوڑا سا اصل میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اقبال نے جو سب سے پہلی کتاب لکھی وہ اکنامکس پر تھی. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. علم الاقتصاد ان کی کتاب جو اس زمانے کے ہندوستان میں پنجاب کے سلیبس میں بھی شامل تھی پڑھانے کے لیے اسکول میں. اور اسی طرح یعنی شاعری, یعنی جس کو ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, یعنی محض شاعری اقبال نے نہیں کی ہے. اسی واسطے اقبال نے خود بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ بھئی مجھے تم شاعر مت سمجھو, اس میں شمار کرو ہی مت. ہاں ایک ذریعہ ہے, ایک ویکل ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ اوپراز کا رواج نہیں ہے, لیکن حقیقت میں اقبال کیا جو بہت سارے جو نظمیں ہیں وہ اوپرا کی شکل میں ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک ان کو کبھی اس طریقے سے اسٹیج نہیں کیا ہے جس میں ابلیس کی مجلس شورا ہے یا روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, کول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ. اور اسی طرح خاص طور پر جاوید نامہ ایک ایسا کمال کا اوپرا ہے
جو ہمیں چاہیے چاہے وہ پاکستان ہو یا اگر ایران ہو وہ اس کو سٹیج کرے، تو یہ تمام میڈیا اقبال نے استعمال کیے ہیں اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے. جی آپ کا کیا سوال؟ جی میرا کوشچن تھا کہ اقبال کو سمجھا جائے کس طرح سے، کیا طریقہ کیا ہے؟ وہ گیدر سنگھ کی ہے ایسی جس کو جی نہیں کہیے کمنٹ ایڈ کریں گے باقی صاحب کو یا سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ اقبال نے کم ہی شاعر ہوں گے کہ انہوں نے بچوں سے بھی باتیں کی ہیں، جوانوں سے بھی باتیں کی ہیں اور بزرگوں سے بھی باتیں کی ہیں. تو ہر رنگ میں ہمیں اقبال صاحب نظر آتے ہیں اور کوئی ایسے مشکل بات نہیں ہے کہ درجہ بدرجہ، خاص طور پہ اگر اسکول میں ہر جماعت سے اقبال کی چیزیں اسی بچے کے ذہن کے حساب سے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے ہم اس کو اس کا تعارف کراتے چلے جائیں. تو غالباً بچے خود بہت ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنے شوق سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اسی میں ہمیں یعنی ان کو سمجھ میرا خیال ہے بہتر آتی ہے. دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بچے جنہوں نے لبے آتی ہے دعا بن کے پڑھی ہے یہاں پہ، یہ سارے بچے وہی ہیں کہ جو ایک سال سے ہمارے اسٹڈی سرکلز کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آج ماشاءاللہ کافی حد تک اردو پڑھ بھی رہے ہیں. انہوں نے اقبال کو پڑھا بھی ہے، یہ صرف ایک نظم پریزنٹ کی ہے، اس کے علاوہ بہت سی نظمیں ان کو اس کے علاوہ بھی آتی ہیں. تو انشاءاللہ جو اسٹڈی سرکلز ہمارے ہیں وہ بھی کنٹینیوڈ ہیں، اس کے اندر بھی شامل ہوں گے ہوپ فلی آپ. تو میں اس موقع کے اوپر کیونکہ ہمارا پینل ڈسکشن کا موڈ وہ نہیں تھا کہ جو آپ جس کے ہم بہت عادی ہو چکے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھنے کے، اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہوں، کراس ٹاک ہو، تو اس کے اندر بہتر یہی تھا کہ اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، اس کے اندر ایک بندے کو بولنے کا موقع دیا جائے اور اپنی بات کو پریزنٹ کر سکے. تھوڑی جو ہمارے اندر ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے کراس ٹاک کی اور جھگڑا کر کے پینل ڈسکشن کو انجوائے کرنے کی، اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر کے ایک اکیڈمک ڈسکشن کی جائے. میں اس موقع کے اوپر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دکی صاحب کا، بنگس صاحب کا اور جعفری صاحب کا. ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گفٹس ہیں کچھ جو ہم نے کیلیگرافر ہماری سحر ہیں ان سے ہم نے پریپیئر کروائے ہیں. میں چاہوں گا کہ بچے لے کر آئیں. اور عمران صاحب اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کوئی ہاں صدیقی صاحب کونسل جنرل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئیں. اور ہمارے پریزیڈنٹ انٹرنیشنل باس سوسائٹی کینیڈا چیپٹر جناب سجاد حیدر صاحب سے بھی خاص ان کو آ کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو وہ سیلوٹ پیش کریں پلیز. اب دیکھیں گے یہ لکھنے والے بھی ہمارے پاس کینیڈا کے اندر موجود ہیں. کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے. سجاد صاحب، جعفری صاحب کو پیش کریں، ڈاکٹر صاحب کو، ہاں صاحب، ذاکر صاحب کو اور صاحب